مسیح یسوع کے بابرکت نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ میں ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ہم پاسٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اور پاسٹر صاحب، آج کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے اناجیل پر کیے جانے والے اعتراضات، اور آج کے جو سوالات ہیں پاسٹر صاحب وہ کافی مشکل ہیں، ترنے والا نہ سمجھیے گا، ذرا تھوڑے مشکل سوالات ہیں، اعتراضات پر ہیں انجیل کے۔ میں ہمیشہ آپ کے تمام سوالات کو سیریس لیتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور پاسٹر صاحب، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے باعث برکت بن رہا ہے، اور وہ بہت سارے سوالات جن کو وہ جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں، اور انہی کے سوالات پر مشتمل ہم یہ پروگرام جو کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف پاسٹر صاحب۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ متی نے جو انجیل لکھی وہ اپنی انجیل کا خود مصنف تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے صیغہ متکلم کیوں نہیں یوز کیا؟ وہ یہ کوٹ کرتا ہے کہ متی نامی ایک شخص تھا، یسوع نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، جبکہ اس کے بجائے اس کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور میں اٹھ کر جو ہے وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ تو اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے پاسٹر صاحب کہ وہ ٹھیک سمجھ گیا میں آپ کا سوال۔ دراصل میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ناظرین کو گوش گزار کیا ہے کہ بائبل دنیا کا بہترین اور اتم ادب ہے۔ اس میں ادب کی ہر صنف آپ کو ملے گی۔ اگر آپ دنیاوی ادب سے واقف نہیں ہیں اور بائبل کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ادب یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو پہلے تو میری درخواست ہے کہ آپ دنیاوی ادب پڑھیں تاکہ آپ کو ادب سے آشنائی ہو، تو پھر آپ یہ پڑھیں۔ اب یہ والی بات کہ کوئی مصنف کیا تھرڈ پرسن میں بھی لکھ سکتا ہے، صیغہ متکلم میں کیوں نہیں لکھتا؟ تو میں اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ تو اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا اپدیشک ہوں، من باتوں میں موہ لیتا ہوں، تو تھرڈ پرسن میں شاعروں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ غالب بہت بڑا نام ہے، وہ کہتا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہ تھرڈ پرسن میں شاعر بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنی ڈیتھ کو شو کر کے، حالانکہ ڈیتھ کے بعد تو وہ صیغہ متکلم میں بات ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو اگر آپ ادب کو سمجھتے ہو تو شاعر اور مصنفین یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صیغہ متکلم کی بجائے تھرڈ پرسن میں، اور جیسے بھی ان کا دل چاہے صیغہ متکلم میں بھی بات کر لیتے ہیں، جیسے بھی ان کا دل چاہے، جیسے متی نے کیا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے کہ بائبل کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی آتھرشپ ڈیول ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک اس کا ہیومن مصنف ہے، ایک اس کا ہولی اسپرٹ یعنی گاڈ ہمسیلف۔ تو وہ آلٹرنیٹیولی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ اس ادب کو بھی نہیں سمجھتے، اس کنٹیکس کو نہیں سمجھتے، آپ نے یہ اعتراض وارد کر دیا، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ہاں، یہاں مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ خود قرآن مجید میں سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سورہ کے شروع میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اگر تو اللہ ہی اس کا مصنف ہے تو وہ اللہ کے نام سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تو پھر میرا بھی اعتراض ہے۔ ویسے یہ اعتراض برائے اعتراض ہی ہے، چونکہ انہوں نے جیسا کیا میں نے کر دیا، لیکن بہرحال سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پاسا، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی کتاب ہے استثنا، اور اس کے مصنف جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ موسیٰ نبی تھے، اور لیکن ایک بڑا اعتراض ہے پاسا صاحب، اس میں یہ ہے کہ استثنا کے آخری باب میں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر موسیٰ کی وفات کا ذکر اس میں ہے تو پھر یہ اس کے بیانات موسیٰ کی وفات کے بعد کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ کیسے قلم بند ہو گئے؟ کیونکہ موسیٰ تو مر گیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں ہیں یہ پرانے زمانے کی کتابیں ہیں۔ اس وقت بائبل اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھی، تمہاروں پہ لکھا جاتا تھا، اور تمہار
جس طرح تھان کا کپڑا ہوتا ہے یہ بہت لمبا تمہار ہوتا تھا، تو سم ٹائم ایک کتاب ختم ہو گئی ہے تو دوسری بھی اسی پہ شروع کر دی انہوں نے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو مصنفین لکھتے تھے، موسیٰ نے جب لکھا، بلکہ جو بھی مصنفین لکھتا تھا، اس کے بعد نئی کتاب جب نیا مصنف لکھتا تھا تو وہ ایک پیراگراف بیچ میں ایڈ کرتا تھا، دونوں کو جوائن کرتا۔ اچھا، تو جیسے 2 ٹرین کے ڈبے، ان کو جوائن کرنے کے لیے ایک رنگ لگا ہوتا ہے، ایک ہک لگی ہوتی ہے جو جوائن کر دیتی ہے، اس کو بھی جوائن کرنے کے لیے، بلکہ یہ کئی جگہ پر ہے، اور غالباً اس کو جوائن کرنے کے لیے اس کے بعد کا جو نبی تھا وہ جوشوا تھا، تو جوشوا نے اس کو جوائن کیا، یہ پیراگراف اس نے لکھا ہے۔ تو اس میں ہمیں کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا، یہ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کئی جگہ آپ کو ایسا ملے گا، اس کو ہم کالوفان پرنسپل کہتے ہیں۔ تو نو پرابلم، مطلب کوئی ایسے اعتراض نہیں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ بائبل پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ بائبل کو پڑھیں، بائبل کو سمجھیں، اور بائبل کی تھیالوجی کو سمجھیں، بائبل کی ہسٹری کو سمجھیں، بائبل کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں، اور اگر آپ نے پراپر سیمنری نہیں کی تو آپ کو ان ساری چیزوں کی ایک دم سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بائبل کو جاننا، اس کے سیاق و سباق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں پاس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا لوکا کی انجیل الہام سے نہیں لکھی گئی تھی؟ کیونکہ لوکا یہ کہتا ہے کہ بھی میں نے ٹھیک دریافت کر کے لکھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاس صاحب اپنی کوشش سے جو ہے وہ انجیل لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، لوکا نے اپنی کوشش سے نہیں لکھی انجیل۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک دریافت کر کے لکھ رہا ہوں، تو اس سے آپ اس کی سنسیئرٹی اور دیانتداری آپ دیکھیں جو وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں واقعہ کیا تھا۔ میں ایک دفعہ لاہور میں ایک جگہ تھا، تو بہت سارے پادری چونکہ مجھے جانتے ہیں، مجھے دیکھ کے 2 پادری جو نقاب پڑھا رہے تھے، they were very much confused میری وجہ سے، ادروائز انہوں نے BCO نقاب پڑھائے ہوں کہ ان سے فارم نہیں فل ہو رہا تھا۔ اچھا، میں بیٹھا ہوا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی، یعنی خدا جو اس کائنات کا خالق اور مالک، جس کے خیال اور انسان کے خیال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کا، دنیا کی وہ ہستی جو اس کائنات کا کاروبار چلا رہی ہے، وہ انسانی تاریخ میں داخل ہوگی۔ خدا انسان بن کے زمین پر آ گیا، اس سے بڑا دنیا کا کوئی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو قلم بند کرنا، تاریخ کا حصہ بنانا امپارٹنٹ تھا، اور چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ خدا ہسٹری میں داخل ہوا، اس کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے، سب نے اپنی اپنی کوشش کی، اپنے اپنے طریقے سے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ہسٹورینز نے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، ناسٹسزم والوں نے اپنے طریقے سے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، سٹوئسزم والوں نے اپنے طریقے سے، فلسافیکل طریقہ جو ان کا تھا، اس سے مسیح یسوع کی ہسٹری کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایپوکریفل لٹریچر میں لوگوں نے اپنی مرضی سے مسیح کی حیات اقدس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایون دنیا کے مختلف لٹریچر نے بھی مسیح یسوع کی حیات اقدس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ حالات کی صلیب پہ لٹکا رہا خیال، کتبہ سرے صلیب کسی بادشاہ کا تھا۔ غالب کہتا ہے کہ وہ راز جو سینے میں ہے وہ صرف اور صرف صلیب سے بیان ہوتا ہے، اور جب صلیب سے بیان ہوتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے، لیکن جب منبر سے بیان ہوتا ہے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اور بھی لٹریچر میں جان ملٹن نے MA انگلش کے کورس کے لیے 2 کتابیں لکھ دی اس نے، پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز ریگینڈ، اور بھی بہت ساری کتابیں جو لٹریچر کی ہیں بائبل کے اس واقعے کی کے تناظر میں لکھی گئیں۔ سو مچ سو کہ خود اسلام نے بھی کوشش کی کہ ہم مسیح یسوع کی حیات اقدس کو ریکارڈ کریں، گو کہ اگرچہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب لوگوں نے مسیح یسوع کو، اس کی حیات اقدس کو، ان واقعات کو جب خدا ہسٹری میں داخل ہوا تو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ لوکا نے بھی یہ کہا کہ میں اس کو کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ ٹھیک کیونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھا، اس لحاظ سے بھی اس نے ہر چیز کو کہ ایسے ہے تو اس کو جا کے ہو سکتا ہے ٹھیک سے، مطلب کہ اس پیشنٹ سے بھی ملا ہو، اس اندھے سے بھی ملا ہو، اس کوڑیوں سے بھی ملا ہو کہ آپ کے پہلے جب کوڑ تھا تو کیا تھا، کہاں رہتے تھے، جسم پر کیسے نشان تھے، اب کیا خوراک کھانے میں اس قسم کی ہو سکتا ہے کیا۔
اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ رول کو کے الہام کے بغیر لکھ رہا تھا، یہ مطلب نہیں ہے. آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک دریافت کر کے لکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ انسانی طور پر کوئی چیز رہ نہ جائے. بہت خوب صاحب، آپ نے بہت ہی مطلب باریکی سے اس سوال کا جواب دیا. اور میں جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ آج کے سوالات خاصے مشکل اور ترنے والا نہیں ہیں. فائز صاحب، آپ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ بائبل میں جو ہے وہ کہیں تضاد نہیں ہے، اس کی ہر آیت جو ہے، ہر کتاب جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. لیکن میں اس وقت میں جو اگلا سوال لے کر آ رہی ہوں، اس میں 2 میں آپ کو ایسے حوالے آپ کے سامنے رکھوں گی جن میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے لگتا ہے وہ پروگرام وہ دیکھ لیا جس میں کہتا ہے یہ تو کھلا تضاد ہے. فائز صاحب، متی 28 باب کی 2 آیت جی، اور پھر اس کے بعد مرکز 16 باب کی 4 آیت میں تضاد ہے. یہ مسیح یسوع کی موت کے حوالے سے جو ہے یہ آیتیں حوالے ہیں. اور متی کے مطابق جو ہے وہ لکھا ہے کہ بھنچال آیا اور فرشتے نے پتھر لڑکایا، یعنی کہ مسیح یسوع کی قبر جب ان کو دفن کیا گیا تو ایک بڑا پتھر، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی قبر پر رکھا گیا تھا. تو ان دونوں حوالوں میں تضاد یہ پایا جاتا ہے. متی کے مطابق بھنچال آیا، فرشتے نے پتھر لڑکا دیا یا لڑکایا، اور مرکز کے مطابق پتھر جو تھا وہ لڑکا ہوا پایا گیا جب عورتیں پہنچی. تو پاس اب دیکھیں تضاد تو ہے نا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس میں. سنیں نا، میں ابھی لیٹ می اسپیک، جب میں بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں، مرکز کے مطابق جب عورتیں تڑکے مسیح کی قبر پر پہنچتی ہیں تو ان کے جانے سے پہلے پتھر لڑکا ہوا تھا، یہی لکھا نا جی. اور متی کے مطابق لکھا ہے کہ عورتیں صبح پہنچی، تو آگے یہ نہیں لکھا کہ عورتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سامنے فرشتہ ہٹا رہا تھا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئیں کہ پتھر لڑ کر ہماری. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. وہاں پر مصنف نے بیان کیا فلیش بیک کے طور پر کہ یہ پتھر لڑکا کیسے تھا. اس کی ریزن بیان کیا کہ یہ فرشتے نے اس کو لڑکایا تھا. کوئی تضاد نہیں ہے. اس نے صرف یہ بیان کیا کہ اس کو لڑکایا فرشتے نے تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب عورتیں گئی ہیں تو ان کے سامنے لڑکا رہا تھا اور دوسرے میں ان سے نہیں، یہ نہیں ہے. وہاں پر فلیش بیک کے طور پر متی نے اس کو بیان کر دیا ہے. کوئی تضاد نہیں ہے. تضاد یہ ہوتا ہے کہ ایک انجیل یہ کہے کہ فرشتے نے اس کو لڑکایا، دوسرے میں کہے کہ مریم مگدلینی اور مسیح کی ماں مریم جب وہاں پہنچی تو انہوں نے 4 آدمی مزدور منگوائے اور 2 وہ خود تھیں، تو انہوں نے 6 لوگوں نے اس کو دھکا دیا اور پھر پتھر. یہ تضاد ہوگا، لیکن بائبل میں ایسا کہیں نہیں لکھا. آپ سمجھنے میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہ آپ کی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، جو تضاد کی بات ہے، میرا آج بھی دعویٰ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ بائبل مقدس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور جس دن مجھے کوئی معقول تضاد نظر آ گیا میں بائبل کو ماننا چھوڑ دوں گا. میرا ماننا یہ ہے کہ اس بائبل کو اس کی ڈیول آتھرشپ ہے، اور جب اس کا ایک آتھر خدا خود ہے تو اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذات بھی جو ہے وہ کامل ہے. تضاد ہمارے اندر ہوتا ہے، ہماری اپنی نااہلیاں ہوتی ہیں. ہاں، ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ دلہن کی جب شادی ہوتی ہے تو 3 کیمرے لگے ہوتے ہیں، سم ٹائم 4 کیمرے لگے ہوتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ اینگل پہ لگتے ہیں، تو لیکن وہ ایک ہی ایونٹ کی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. الگ الگ ان کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ یہ الگ الگ تصویریں ہیں، لیکن ہوگا نہیں ایسا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ایک ہی ایونٹ کی تصویریں ہیں، اینگل فرق ہے. یہاں پر بھی یہی بات ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک. بس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک موصوف ہے جن کا ایک اعتراض ہے اور کافی بڑا اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ متی کی انجیل موجود ہے، لوکا کی انجیل موجود ہے، یوحنا کی انجیل موجود ہے، مرکز کی انجیل موجود ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کی انجیل کہاں گئی، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ 2 حوالے جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں بائبل سے. وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ضرور ہے پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. ایک تو یہ وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں وہ موصوف. دوسرا جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر اور بھائیوں کو میری خاطر یا انجیل کی خاطر چھوڑا ہو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع والی انجیل جو ہے وہ کہاں ہے. آپ نے جو 2 حوالے پیش کیے ہیں، ان کے علاوہ بھی انجیل کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا. خطوط کے اندر بھی کئی جگہ انجیل کا لفظ استعمال ہوا، خود اناجیل کے اندر بھی. یہ بات تو ان کی درست ہے، لیکن ان کے سمجھنے میں گڑبڑ ہے. دیکھیں،
دو ورلڈ ویوز آپس میں ٹکرا رہے ہیں اس وقت. مسلمان کا بچہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ مسیح یسوع کو بچپن میں ایک کتاب اس طرح کی انجیل نامی کتاب پارسل کے طور پر مل گئی تھی. ٹی سی ایس آیا تھا، اس کو دے دی گئی تھی ان کے دماغ میں. ایسا سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے جو بائبل میں جو کلیریفیکیشن ہے وہ فرق ہے. بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ انسان مایوس تھا کہ اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اب وہ سزا سے بچ نہیں سکتا، پنشمنٹ سے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور انسان جب مر جائے تو یہ اس کا ڈراپ سین ہے. یہ 3-4 چیزیں تھیں جنہوں نے انسان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. اس کی نیندیں حرام تھی. مسیح یسوع جب آئے ہیں تو گڈ نیوز، یہ ایک گڈ نیوز ہے. انجیل کا لفظی مطلب گڈ نیوز ہے. خود انجیل کا لفظ یہ اہل اسلام بڑا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ میں ان کو بتا دوں. یہ یونانی لفظ ہے، ایونجلیون ایک لفظ ہے. اس کا مطلب گڈ نیوز ہے، اس کا مطلب خوشخبری ہے. تو خوشخبری مسیح یسوع جب دے رہے تھے یا جو ان کے رسول دے رہے تھے تو وہ خوشخبری کی منادی کر رہے تھے. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ کہ مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کا علاج کر دیا. اب ہم پنشمنٹ سے بچ گئے، اب ہم سزا سے بچ گئے، اب ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی، اب انسان اور خدا کی صلح ہوگی، اب انسان ابراہیم کی گود میں جا سکتا ہے، اب انسان جنت میں جا سکتا ہے. جیسے بھی میں ریفریز اس کو جان بوجھ کے کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان دوست بھی سمجھ اچھی طرح سے سمجھ کہ بات کیا ہے. اور جو صدیوں سے لوگ سمجھ کے بیٹھے تھے کہ موت انسان کا ڈراپ سین ہے، یہ غلط فہمی بھی دور کر دی کہ یہ ڈراپ سین نہیں ہے. مسیح یسوع کو انہوں نے دفن کیا، نہ صرف دفن کیا، اس کی قبر پر 2 ٹن کا غالباً پتھر رکھ دیا. 2 ٹن کا؟ جی غالباً. تو وہ پتھر جب ہٹا کے یسوع مسیح قبر سے باہر آ گئے تو یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کہ موت انسان کا ڈراپ سین ہے. اب شاگردوں کو اور مسیحیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہمارا لیڈر جس کو ہم خدا مانتے ہیں، جس کو خداوند مانتے ہیں، جس کو ہم بادشاہ مانتے ہیں، وہ موت پر فتح پا سکتا ہے، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی، تو ہم بھی اگر مر جائیں گے تو زندہ ہوں گے دوبارہ. اور یہ بات مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کہی بھی تھی کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا. قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو اس طریقے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ انجیل جو ہے وہ یہی خوشخبری ہے کہ نہ اب موت آپ کو ڈرا سکتی ہے، نہ آپ کو گناہ مغلوب کر سکتا ہے. آپ کے پاس ان ساری چیزوں کا اعلان ہو گیا، اور خدا کے پاس جو آپ جا نہیں سکتے تھے اب جا سکتے ہیں. مطلب مسیح یسوع کے وسیلہ سے باپ تک ہماری رسائی. اس لیے پولوس کہتا ہے کہ جو بات سب سے پہلے مجھے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. دیٹ از کنسائز گڈ نیوز. بہرحال گڈ نیوز سے بائبل بھری پڑی ہے. تو یہ گڈ نیوز لوگوں کو دی جا رہی تھی. اچھا، جب ہم انجیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ گڈ نیوز یہی ہے. البتہ اس گڈ نیوز کو زبانی بھی لوگوں کو دیا، اور اس کو کتابی صورت میں بھی شاگردوں نے اور رسولوں نے لکھ دیا. تو بہرحال کتاب کو بھی آپ انجیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گڈ نیوز ہے. اس لیے نہیں اس کو انجیل کہتے کہ یہ کتاب ہے تو اس لیے اس میں خوشخبری نہیں، بلکہ اس میں خوشخبری ہے اس لیے اس کو انجیل کہتے ہیں. تو میرے دوست چونکہ انجیل کے لفظی مطلب کو صرف کتاب سمجھتے ہیں، وہ اس کی تھیالوجی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو انجیل گڈ نیوز ہے، اور وہ گڈ نیوز اسی انجیل کے اندر کتاب کے اندر موجود ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہمیں پٹیاں پڑھائیں، ان کو اپنے نظریات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بینچ مارک انجیل خود ہے، بینچ مارک بائبل خود ہے، اور بینچ مارک مسیح یسوع کے الفاظ ہیں. آپ اس کی اپنی مرضی سے تشریح نہیں کر سکتے، توڑ مروڑ نہیں سکتے آپ بائبل کے واقعات کو. بس اب اگلا بھی ایک ایسا ہی اعتراض والا سوال ہے، اور اس موصوف نے جو ہے وہ اس سوال پہ یہ سوال اٹھایا. اس نے کہا ہے کہ جو اناجیل نئے عہد نامے میں موجود ہے، متی، مرکز، یوحنا کی اناجیل، یہ جو ہے یہ ان کے مصنف یہ خود نہیں ہیں، کسی غیر معروف بندے نے ان اناجیل کو لکھا اور پھر بعد میں ان کے نام جو میں اس پر ڈال دیے. کیا یہ بات درست ہے، قابل یقین ہے پاسے صاحب؟ یہ
غلط فہمیاں لوگوں کی. دیکھیں جب اناجیل لکھی گئی ہیں تو اس وقت لوگوں نے جو جال ساز تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ہم رسولوں کا نام استعمال کریں گے، اور کیے بھی. انہوں نے رسولوں کے نام سے جعلی، مثلاً ایکٹس آف سینٹ تھامس، تو اسی طرح گاسپل بھی جیزس کے نام سے بھی اور بھی اس طرح لکھی گئیں. لیکن نام لکھنے کی وجہ سے کسی نے ان کتابوں کو اس فہرست مسلمہ کے اندر شامل نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ جی ان کے نام استعمال کر کے دراصل کسی اور نے کاریگری کی اور کرسچن اتنے بیوقوف تھے ان کو سمجھ نہیں آیا، یہ نظریہ غلط ہے. ٹھیک. ان کو جو چیک کرنے کے لیے کرائٹیریا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جی رسول کا نام ہونا چاہیے، اچھا، یا خود مسیح کا نام اوپر لکھ دیں. نو، دیٹ واز ناٹ دا کرائٹیریا. اگرچہ رسولوں کی لکھی ہوئی چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن کرائٹیریا اولاً یہ نہیں تھا. کرائٹیریا یہ تھا کہ کیا یہ کتابیں مسیح کی مصلوبیت، مسیح کی موت، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، مسیح کی کفارے کی موت کے بعد ہماری نجات اور ہمارا کرسچن فیتھ اور گناہوں کی معافی، یہ سب کچھ، اور نجات، ان سب چیزوں کا ذکر کرتی ہے؟ اگر تو ذکر کرتی ہے تو وہ کتاب ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اس عقیدے کو مانتے تھے، اور یہ عقیدہ رسولوں کے زمانے میں طے پا گیا تھا. تو پھر تو اس کو انجیل مانتے ہیں اور عہد نامہ جدید میں شامل کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں. لیکن یہ بات پوری طرح طے ہے کہ یہ جو 4 اناجیل ہیں انہی مصنفین نے، انسانی مصنفین یہی تھے، انہوں نے لکھی. ان کو ہم نے ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھا، اور لکھوانے والا پاک روح، لکھانے والا پاک روح. اچھا، ویسے مسلمان کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے اناجیل پہ، کیونکہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے وحی سے، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا رول قدس کے الہام سے، تو انہوں نے ایسے لکھا. اچھا، کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ کتابیں الہامی ہیں، الہام سے لکھی گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کتابیں ایسی تھیں، مثلا ایکٹس آف سینٹ تھامس، اس میں سینٹ تھامس کا نام بھی لکھا ہوا، لیکن اس کو فہرست مسلمہ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ الہام سے نہیں. انجیل برناباس بھی، یہ بھی برناباس کا نام ہے، لیکن الہام سے نہیں لکھی گئی، جال سازی سے لکھی گئی ہے. ہم نے ٹھوک بجا کے دیکھا. ڈایاٹیسرون ایک کتاب تھی جس میں 4 اناجیل کا کرکس نکال کے ایک کتاب بنا دی گئی، اور وہ جو میسج ہے، کرسچن میسج ہے، وہ سارا اس میسج کے اندر ہے. بہترین کتاب ہے، اس کے باوجود وہ شامل نہیں کی، غیر الہامی ہے کیونکہ الہام سے نہیں لکھی گئی. تو آپ کو چونکہ کینن کا پتہ نہیں ہے کہ کینن کیسے وجود میں آئی، کیسے ریکگنائز کی گئی، کرائٹیریا کیا تھا، کرسچن کیسے سوچتے تھے، تو آپ اسلام کی اینک لگا کے ہمارے فیصلے نہ کریں. میرا یہ مشورہ ہے. جی ہاں. بس اب شروع سے ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، جی، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، پر وہ کیسا خدا ہے جو پیدا ہونے کا محتاج ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ انسانی طور پر مریم کے بطن سے پیدا ہوا تو یہ خدا کیسا؟ اس قسم کے سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اصل میں یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ خدا انسانی تاریخ میں داخل ہوا، کیسے داخل ہوا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو میں اس سوال کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ نامعقول سوال ہے، میں کہتا ہوں بڑا معقول سوال ہے کہ جب خدا اس کائنات کا خالق اور مالک انسانی مملکت میں انسان بن کے داخل ہو گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے. اور جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ان کی کوشش تھی، اگر وہ غلط سمجھ رہے تھے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا چاہیے، ہمیں برا نہیں منانا چاہیے. تو ابھی کسی موصوف نے یہ سوال کر دیا ہے کہ وہ قادر مطلق خدا، کائنات کا خالق اور مالک، انسانی طور پر بچہ ہو کر پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، پھر آپ بیبلیکل کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر سوالات کر دیتے ہیں. خدا اپنی اوریجنیلٹی میں، اپنے پورے جاہ و جلال کے سامنے کے ساتھ جب نظر آیا، اور وہ بھی ابھی پورا جلال نہیں تھا، کوہ حورب کے واقعے کی طرف، بنی اسرائیل کا واقعہ جو، تو اس وقت وہ پہاڑ کانپنے لگا، دھواں اٹھنے لگا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں معاف کریں، ہم سے گستاخی ہوئی، آئندہ کو ہم یہ کبھی فرمائش نہیں کریں گے، خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو مر جائیں گے بھائی، تو ہمیں معاف کر، ہماری گستاخی معاف.
آئندہ کو انسانی میڈییٹر کو بیچ میں ہونا چاہیے. تو یہ خدا اچھا پھر استثناء 18ویں باب میں آپ کو واقعہ ملے گا کہ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو کوہ حورب پہ کی تھی لوگوں نے. اور وہاں پہ یہ تھی کہ خدا کو براہ راست نہیں دیکھیں گے. تو اب آپ دیکھیں اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا خود آ گیا لیکن آیا انسان بن کے. تو اس وجہ سے یہ اس کی اپنی لمیٹیشن نہیں تھی کہ خدا کی لمیٹیشن تھی، انسان کی لمیٹیشن ہے کہ ہم آپ کو اپنے پورے جاہ جلال میں دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں صدیوں سے انسان یہ درخواست کرتا، بنی اسرائیل نے کی اور مسیح کے شاگردوں نے بھی کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. خود قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی 90 آیت میں لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو انسان کی تو خواہش ہے کہ وہ خدا کو دیکھے، لیکن اس کی اپنی تو جب یہ انسان کی لمیٹیشن ہے کہ وہ خدا کو اس کے پورے جاہ جلال میں دیکھ نہیں سکتا. تو اس لیے خدا انسانی شکل میں آیا. تو یاد رکھیے گا کہ خدا پیدا نہیں ہوا، یہی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. مجسم ہوا، اس نے جسم دھارا، اختیار کیا، اور اس طریقے سے اس نے کیا کہ انسان ایک دم سے اگر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ خدا آ گیا تو یہ تو مر جائے گا، بھاگ پڑے گا. میں نے اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے ہیں، صلح کرنی ہے. اس طریقے سے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، ادروائز یہ اس کی لمیٹیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا پاس صاحب. ہمارا آج کا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے ان تمام مشکل سوالات کے بڑی باریک بینی سے ان سب کا جواب دیا. ہم آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہے، کوئی ایسی گتھی ہے جو آپ سے سلجھ نہیں رہی ہے، کوئی ایسی الجھن ہے جس کو آپ سلجھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہمارے نمبرز جو ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے اور چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ بولیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خداوند آپ کے ساتھ رہے.